باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وکذلک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیاوی زندگی ہی میں ذلت آ پڑے گی۔ جو لوگ افطرا پردازی کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے کام کر گزریں پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں اور ان میں جو باتیں لکھی تھی اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی 152، 153، 154 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آپ کو پہلے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل نے گو کی پوجا کی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت سزاؤں کو متعین کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر گائے کو اور بچھڑے کو اپنا معبود بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دنیا کے اندر ذلت و رسوائی طاری کر دی۔ لیکن جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اچھے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ چنانچہ جیسا ان کا جرم تھا، جیسی ان کی غلطی تھی، اسی غلطی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی متعین کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرے کو قتل کرنا شروع کرو، جیسا کہ پیچھے یہ بات میں نے ذکر کی۔ اللہ نے فرمایا کہ دوسرے کو قتل کرنا شروع کرو، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 بنی اسرائیل آپس میں قتل ہوئے، اپنے رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو قتل کیا۔ بھائی بھائی کو قتل کرے، باپ بیٹے کو قتل کرے، بیٹا باپ کو قتل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے ان کی توبہ قبول کی۔ پھر جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک واقعہ بیان کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا اور تورات کو کھول کر کے دیکھا تو اس کے اندر ایک ایسی امت کا ذکر آیا جس کے اندر یہ خوبیاں، جس کا میں ابھی ذکر انشاءاللہ کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ تختی اٹھائی تو تختی کے اندر ایک امت کا ذکر ملا۔ اس امت کے بارے میں پڑھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر حسرت پیدا ہوئی، تمنا اور خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کہ یہ امت میری امت ہوتی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا۔ یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں، تفسیر کی 2 معتبر کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک تو تفسیر مظہری میں لکھا ہے، دوسرا تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ تفسیر مظہری میں تو بہت ہی تفصیل سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں مختصر لکھا گیا ہے۔ میں ان خوبیوں میں سے، جو اس امت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کتاب کے اندر، ان میں سے چند خوبیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، میں اس کتاب کے اندر ایک ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں، ایک ایسی امت کا حال پاتا ہوں جو ہمیشہ، جو ایک بہترین امت ہوگی اور ہمیشہ نیک کاموں کا حکم کرے گی اور برے کاموں سے روکے گی۔ جو بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ نیک کاموں کا حکم کرے گی اور برے کاموں سے روکے گی، یا اللہ یہ امت آپ مجھ کو عطا فرما دیجئے، یہ امت یا اللہ مجھ کو عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام،
یہ امت آپ کی امت نہیں بلکہ یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. یہ امت آپ کی نہیں ہوگی بلکہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میں ایک ایسی امت کا حال اس تورات کے اندر پاتا ہوں جو اخیر میں ہوگی. اس امت کا حال میں اس کتاب کے اندر یعنی تورات میں پاتا ہوں جو اخیر میں ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی. اور یہ اس امت کا کمال ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جنت میں جائے گی. اس کے بعد پھر بعد میں دوسری امتیں جائیں گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ وہ امت مجھ کو دے دیجیے آپ کہ آئے گی تو آخر میں اور جائے گی جنت میں سب سے پہلے، یہ خوبی اس کے اندر ہوگی، یہ مجھ کو امت دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام وہ امت آپ کی امت نہیں ہوگی بلکہ وہ امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ ایک ایسی امت کا میں حال اس کتاب میں پڑھ رہا ہوں جو امت تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے گی، جو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے گی، گمراہوں سے کفاروں سے یہاں تک کہ دجال سے وہ جہاد کرے گی. وہ امت گمراہوں سے یہاں تک کہ دجال سے بھی وہ امت کیا کرے گی؟ جہاد کرے گی. یا اللہ وہ امت آپ مجھ کو دے دیجئے. ایک ایسی امت کا حال میں اس کتاب میں پڑھ رہا ہوں جو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے گی. اور ظاہر بات ہے مسلمان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے آسمانی 4 مشہور کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں پر مسلمانوں کا ایمان ہے اور ایمان لاتا. اگر کسی کتاب پر ایمان نعوذ باللہ نہیں لائے گا پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. تو تمام آسمانی کتابوں پر مسلمان ایمان لاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ وہ امت آپ مجھ کو دے دیجئے، ایسی خوبیوں کی امت ہوگی، کفار سے، دجال سے، ظالموں سے اور فتنہ پروروں سے وہ جہاد کرے گی. یا اللہ وہ امت مجھ کو عطا فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام وہ امت آپ کی نہیں بلکہ وہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں ایک ایسی امت کا حال اس کتاب میں پڑھتا ہوں، ایک ایسی امت کا حال میں اس کتاب میں دیکھتا ہوں کہ وہ امت آپس میں صدقہ خیرات بانٹ کر کے وہ امت کھا لے گی. پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا. پہلی امتوں کا معاملہ یہ تھا صدقات خیرات زکوٰۃ کا مال لے جا کر کے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے تھے اور اس کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ اس زکوٰۃ کو صدقہ کو خیرات کو اور جو کچھ بھی مال ہوتا تھا اس کو آگ جلا دیتی تھی. آگ کا جلانا یہ اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اس کا صدقہ اس کی زکوٰۃ اس کی خیرات قبول ہو گئی اللہ کی نظر میں. اور اگر وہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کا مال قبول نہیں ہوتا تھا تو پھر درندے چرندے دوسرے جانور اس مال کو کھا لیتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ ایسی امت جو آپس میں صدقہ خیرات بانٹ کر کے کھائے گی. اور ہم لوگ دیکھیے ایک بھائی کی مدد کر رہے ہیں، بہن کی مدد کر رہے ہیں اور عزیز و قریب رشتہ دار دوست احباب کی مدد کر رہے ہیں. اس کو ہم لے جا کر کے پہاڑ میں نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ اس کو ہم لے جا کر اپنے رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں دوست میں احباب میں اس مال کو خرچ کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ وہ امت مجھ کو عطا فرما دیجئے، ایسی خوبیوں کی مالک وہ امت ہوگی کہ آپس میں صدقہ خیرات کو بانٹ کر کے وہ کھائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام وہ امت آپ کی امت نہیں ہوگی بلکہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ اس تورات میں میں ایک ایسی امت کا حال پاتا ہوں کہ وہ امت صرف نیکی کا ارادہ کرے گی. وہ امت صرف نیکی کا ارادہ کرے گی. نیکی کا ارادہ کرنے پر ہی ان کو ایک نیکی ملے گی. صرف نیکی کا ارادہ کیا، اس نے نیک کام کیا نہیں، صرف نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کا ارادہ کرنے پر ہی ان کو ایک نیکی ملے گی. اور اگر اس نے وہ نیک کام کر لیا
تو اس کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، یہاں تک کہ 700 نیکیوں تک، اور 700 بھی زیادہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اللہ اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو یا اللہ ایسی امت ہوگی کہ صرف نیکی کا ارادہ کرنے پر ہی ان کو نیکیاں ملنی شروع ہوں گی، اور نیک کام کرنے پر اس کو بے حد و حساب نیکیاں ملیں گی، اور اگر کسی برائی کا ارادہ کیا تو برائی کا کام جب تک وہ امت نہیں کرے گی اس کو برائی کا اس کو جو ہے اس کے نام اعمال میں برائی نہیں لکھی جائے گی، برائی کرنے کے بعد ہی اس کے نام اعمال میں برائی لکھی جائے گی۔ یا اللہ وہ امت مجھ کو عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام وہ امت آپ کی امت نہیں ہوگی، بلکہ وہ امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ایک ایسی امت کا حال میں اس کتاب میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ دوسروں کی شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے کی جائے گی۔ اے خدا وہ امت آپ مجھ کو عطا فرما دیجئے۔ قیامت کے دن دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کریں گے، امت کے علماء، امت کے مجاہدین، امت کے حجاج، حفاظ کرام، یہ سارے کے سارے لوگ شفاعت کریں گے، ان کی بھی شفاعت کی جائے گی۔ تو یا اللہ ایک ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جس کی شفاعت کی جائے گی اور ان کی بھی شفاعت ہوگی۔ یا اللہ اتنی خوبیوں کے مالک امت آپ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام وہ امت آپ کی امت نہیں ہوگی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہوگی۔ تو حضرت قتادہ جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے یا اللہ اتنی خالق جو امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی وہ امت اگر آپ مجھ کو نہیں دیتے تو اس امت میں مجھ کو پیدا کر دیجئے۔ آپ وہ امت مجھ کو نہیں دیتے اگر تو آپ مجھ کو اس امت میں پیدا کر دیجئے۔ اندازہ لگائیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک نبی تورات کے اندر اس کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، اتنے برگزیدہ نبی ہیں اور اتنے محبوب اور لاڈلے نبی ہیں، اور وہ کیا کرے یا اللہ اگر آپ مجھ کو وہ امت نہیں دیتے تو اس امت میں مجھ کو پیدا کر دیجئے۔ اس امت کا کتنا بڑا مقام ہے اور کتنا بڑا درجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔